اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ایک سیریز لیکچر آف سیریز جو چل رہے ہیں سیرت معصومین علیہ السلام کے حوالے سے، 14 معصومین کی سیرت طیبہ کے حوالے سے جو دروس چل رہے ہیں، اس سلسلے کا آج 5واں درس ہے، اور آج ہم ذکر کریں گے سید الشہداء معمار کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کا۔ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت، امام حسین علیہ السلام کی کام کارنامہ یقیناً دنیا 1400 سال بعد بھی چھپانا چاہا بہت سارے لوگوں نے، لیکن آپ دیکھ لیں کربلا ایک ایسا معرکہ ہے جو کبھی نہ چھپا ہے نہ چھپ سکتا ہے، بلکہ آپ اس سے اندازہ کریں تاریخ میں بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں، بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں، 10 سال 20 سال جنگیں چلی ہیں۔ ایسی جنگیں بھی تاریخ کے اندر ہمیں ملتی ہیں، 10 سال 15 سال 20 سال اتنے عرصے جنگیں چلی ہیں، اتنی طویل جنگیں چلی ہیں۔ ان جنگوں پہ بولنے کے لیے آج 2 جملے بھی نہیں ہیں، لیکن ایک فجر سے شروع ہو کر عصر پہ ختم ہونے والی جنگ جو 61 ہجری میں کربلا میں ہوئی ہے، اس پہ بولتے ہوئے نسلیں گزر گئیں، نسلیں بول رہی ہیں، نسلیں گزر جائیں گی، لیکن کربلا کی تفسیر کا حق ادا نہیں ہو سکے گا۔ آج تک جاری ہے کربلا کی تفسیر۔ اس کی بنیادی وجہ امام حسین علیہ السلام کا پاکیزہ لہو اس میں شامل ہے، اس تحریک میں شامل ہے۔ آئیں آ کر دیکھتے ہیں ہم کہ امام حسین علیہ السلام یہ قیام کر رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے اس قیام میں کیا چیز ہے، کس کے خلاف اٹھے امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کو سمجھیے گا۔ دیکھیں جس وقت امام حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں، سوال یہ بنتا ہے یزید سے نفرت کرنے والے تو مدینہ والے بھی تھے، یزید کو اچھا تو نہیں کہہ رہے تھے، کیوں امام حسین نکل رہے ہیں باقی لوگ تو نہیں نکلے؟ اور سوال یہ بنتا ہے، دیکھیں میں یہاں چند سوالات اٹھاؤں گا آپ کے ذہن میں، کیونکہ اس مختصر نشست میں صرف سوالات اٹھیں گے۔ آپ سوچیں، تاریخ کا مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں اور سوچیں کہ کیوں ایسے واقعات ہو گئے، کیا ایسا ماحول بن گیا، کیا ایسا وقت آ گیا کہ جس مدینہ کو رسول اللہ نے اتنا سبق پڑھایا، نواسوں کو کاندھوں پہ اٹھا کے دکھایا، نواسوں کو گود میں بٹھا کے دکھایا، نواسوں کو ہر لحظہ پیغمبر اکرم نے ساتھ رکھا۔ 28 رجب امام حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں اور ایک مدینے سے ساتھ دینے والا تیار نہیں۔ چلے ساتھ دینا تو دور کی بات ہے، کرنا کیا چاہیے تھا؟ مدینہ والوں کو کرنا کیا چاہیے تھا؟ مدینہ والے دفاع حسین ابن علی کے لیے کھڑے ہوتے، کہتے کہ مولا ہماری جانیں قربان، ہمارے بچے قربان، ہماری ناموس قربان۔ کون ہے ایسا گورنر جو آپ کو مدینہ سے مدینہ جو آپ کے اوپر پریشر ڈالے گا بیعت کا؟ کون ہے ایسا گورنر؟ وہ گورنر مدینہ تھا۔ کیوں ہو رہا ہے ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں یہ کام؟ اس کی بنیادی وجہ میں بس ایک جملہ بیان کروں گا اور آگے بڑھوں گا، اس کے اوپر سوچئے گا۔ عبادتیں تھیں، عابد بڑے بڑے تھے، لیکن ضروری نہیں کہ انسان کو عبادتیں میدان میں لائیں۔ بہت بڑے بڑے عابد امام حسین کے دور میں موجود تھے، بہت بڑے بڑے علماء علم رکھنے والے موجود تھے، نہ ان کو ان کا علم میدان میں لایا، نہ ان کو ان کی عبادتیں میدان میں لائیں دین بچانے کے لیے، کیونکہ دین بچانے کے لیے علم و عبادت کے ساتھ ساتھ غیرت کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر غیرت مر جائے، قومیں بے حس ہو جائیں، تو بے حس لوگوں کی، کیونکہ غیرت جب نکل گئی، حدیث ہے رسول اللہ فرماتے ہیں شیطان جب کسی پہ پہلا حملہ کرتا ہے اس کے وجود سے کچھ بھی نہیں لیتا، نہ عابد کی عبادتیں لیتا ہے، نہ نمازی کی نمازیں چھینتا ہے، نہ روزہ دار کا روزہ چھینتا ہے، نہ حاجی کے حج چھینتا ہے، میں اور ایڈ کر دیتا ہوں، نہ زائر سے زیارتیں چھینتا ہے۔ شیطان جب کسی پہ پہلا حملہ کرتا ہے اس کے وجود سے غیرت نکالتا، اور وجود سے غیرت نکل جائے تو پھر عبادتیں بھی اسے کہیں نہیں پہنچاتی، پھر ان عبادتوں کا بھی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ غیرت نکل گئی۔ آپ مجھے بتائیں 60 ہجری امام حسین مدینہ سے نکل رہے ہیں، نہ مدینہ والے امام حسین کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ مکہ والے دفاع کرنے کے لیے تیار ہیں، اور کوفہ والوں نے بھی ساتھ نہیں دیا۔ یعنی کوئی روئے زمین پہ ایسا نظر نہیں آ رہا جو امام حسین کا ساتھ دے رہا۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ ہے بے حسی۔ جب بے حسی قوموں کے اندر آ جائے تو پھر وہ نواسہ رسول بھی سامنے کھڑا ہو تو ساتھ نہیں دیتے۔ یعنی اس بے حسی کے عالم میں
امام حسین علیہ السلام نکلے. لیکن آئیں امام حسین علیہ السلام کا بس میں مقصد بیان کروں گا اس مختصر نشست میں. امام حسین کس کے خلاف اٹھے؟ امام حسین نے مدینہ سے نکلتے ہوئے کہا مثلی لا یباع لمثل، مجھ جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. سوال یہ بنتا ہے حسین جیسا تو دنیا میں کوئی آ نہیں سکتا، لیکن مجھ جیسے سے مراد یہ ہے کہ حسینی سوچ، حسینی فکر، حسینی نظریہ، حسینی تہذیب، حسینی آئیڈیالوجی، حسین کی راہ پہ چلنا، یہ حسینیت ہے. امام نے فرما دیا کہ تا قیامت اگر حسینی ہوگا، ایک حسینی بھی روئے زمین پہ ہوگا تو وہ یزیدیت کا تعاقب کرے گا اور یزیدیت کو ختم کرے گا، مگر بیعت نہیں کرے گا، یزیدیت کی بیعت نہیں کرے گا. یزیدیت کیا چیز ہے؟ ابھی ہم نے بہت سنی ہے یزیدیت کہ بھئی یزیدیت یزیدیت، نعرہ بھی لگاتے ہیں یزیدیت مرد آباد، لیکن پتہ تو چلے یہ ایسا تو نہیں ہے یہ نعرہ پلٹ کے میری طرف آ رہا ہو. یزیدیت مرد آباد سے مراد یہ کہ یزید کے سسٹم کے اندر کیا کیا تھا. یزید کے سسٹم میں کرپشن تھی، یزید کے سسٹم میں بے حیائی تھی، یزید کے سسٹم میں عریانیت تھی، یزید کے سسٹم میں ہم جنس پرستی تھی، یزید کے سسٹم میں سب گناہ کھلے عام تھے، یزید کے سسٹم میں نماز بھی پڑھو رشوت بھی لو، یزید کے سسٹم میں نماز بھی پڑھو زنا بھی کرو، یزید کے سسٹم میں نماز بھی پڑھو حرام کام بھی کرو، حرام خوری بھی کرو. یہ ہے یزیدیت. اب جب ہم کہتے ہیں نا یزیدیت مرد آباد، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ لعنت پلٹ کے ہماری طرف نہ آ جائے گھوم کے، کیونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ سارے کام میں کر رہا ہوں تو میں حسینی کب رہا، میں کب رہا. اس لیے ہمیں حسینی بننے کے لیے عزیزان محترم کس کے خلاف امام حسین نے قیام کیا؟ یزیدیت. میں ساری باتوں کا نچوڑ پیش کروں، کرپشن کے خلاف، کرپٹ نظام کے خلاف امام حسین اٹھے. کرپشن تھی نا، یزید کا نظام کرپٹ تھا سارا، اس کے خلاف امام حسین اٹھے اور انہوں نے قیام کیا، اپنی جان دی، اپنے اہل و عیال کی جان دے دی راہ خدا میں. اور اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ ناموس کی ردائیں بھی دیں. اس سے بڑھ کر قربانی تاریخ میں نظر نہیں آتی. اب آپ توجہ سے سنیں، بس میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. امام حسین کا مقصد کرپشن کے خلاف قیام، کرپشن یعنی منکرات کے خلاف، برائیوں کے خلاف. آج معذرت کے ساتھ آج ہم برائی کو برائی سمجھ ہی نہیں رہے جو اس کے خلاف اٹھیں گے. دیکھیں برائی کے خلاف تو بعد میں اٹھیں گے، برائی کو برائی سمجھیں. تو مثال کے طور پہ آج برائی کے نام ہم نے بہت سارے رکھ دیے ہیں، آلٹرنیٹ پیش کیے ہیں. مثلا رشوت حرام ہے نا، رشوت لینا دینا دونوں حرام ہے، غلط ہے پیسہ، لیکن رشوت کا نام ہم نے چینج کر دیا، چائے، رس ملائی، مٹھائی، خوشی. منکرات یہ یاد رکھیں عزیزان محترم، یاد رکھیں حرام خدا، حرام اللہ نے جس کو حرام قرار دیا ہے وہ تا قیامت حرام رہے گا. ہم اس کے اوپر جتنے لباس اڑا لیں، ہم اس کو چائے کہہ لیں، رس ملائی کہہ لیں، مٹھائی کہہ لیں، لیکن وہ حرام ہے. اور حلال جس کو اللہ نے قرار دیا وہ حلال رہے گا. اس لیے ہم برائی کو پہلے برائی سمجھیں کہ بھائی یہ برائی ہے، پھر اس کے خلاف ہم قدم اٹھائیں گے. لیکن معذرت کے ساتھ آج معاشرے کی حالت یہ ہو گئی کہ برائی کو برائی سمجھا نہیں جا رہا. اسی لیے امام حسین کا جملہ سنیں، بس آخر میں یہ جملہ سنیں. امام نے کہا الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے بندے ہیں. مکہ میں کھڑے ہو کے امام حسین خطاب کر رہے تھے 60 ہجری. لوگ دنیا کے بندے ہیں. الدین لائق علی السنتہم، دین ان کی زبان کی نوک کا ذائقہ ہے. امام حسین یہ دین کو اتارتے نہیں ہیں وجود پہ، نوک کے زبان پہ رکھتے ہیں ذائقے کی طرح. دین جتنا مزیدار لگتا ہے، جتنی اپنی ضرورتیں دین سے پوری ہوں، دین اندر لے لیں گے. لیکن جب دین مشکل میں ہو تو یہ وہ نوک زبان سے اگل دیں گے، اس دین کو باہر پھینک دیں گے. تاریخ اٹھا کر دیکھیں، بعض وہ لوگ ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا، رسول اللہ کے پاس آ کے پاؤں میں چپل نہیں تھی، پہننے کو کپڑا نہیں تھا، اتنے غریب تھے. لیکن جب ان کا انتقال ہوا، دنیا سے گئے، تو منشیوں کو بلا کے حساب کتاب کروایا گیا ان کی پراپرٹیوں کا. تاریخ ہے. اور ایک شخصیت وہ ہے، دیکھیں دین پہ لگانے والے اور دین سے لینے والے، یہ دو کیٹیگریز ہیں. ایک شخصیت وہ ہے کہ جب اسلام قبول کیا تو ملکۃ العرب تھی، اس کا مال دین کے کام آیا. اور وہ جب اس دنیا سے گئی ہے بی بی، کھجوروں کی ٹہنیاں چوس چوس کے فاقوں میں گزارا کیا شیب ابی طالب. یہ دو طرح کے نظریے ہیں.
دین پہ لگانے والے، دین سے فائدے اٹھانے والے. اس وقت بھی کربلا میں جب امام حسین جا رہے ہیں، اس وقت بھی یہ دونوں طرح کے لوگ موجود تھے، لیکن اہل بیت وہ ہیں فقط جنہوں نے ہمیشہ دین پہ لگایا. ورنہ آپ دیکھ لیں ابن زبیر موجود تھا، عبداللہ ابن زبیر مکہ میں تھا، یہ وہ ہے جو دین سے جس نے اپنے آپ کو بنایا. عبداللہ ابن عمر دین سے اپنے آپ کو بنانے والے، عبداللہ ابن عباس دین سے اپنے آپ کو بنانے والے، عبید اللہ ابن حر جوفی دین سے بنانے والا، عبداللہ ابن مطیع ادوی اپنے آپ کو دین سے بنا لیا، شخصیت پرسنالٹی دین سے بنائی. لیکن جب دین تمہاری شخصیت کو مانگ رہا تھا کربلا میں، کربلا نہیں آئے، کربلا نہیں آئے. کیا تم اتنی بڑی شخصیت ہو گئے تھے کہ حسین ابن علی سے بڑی شخصیت تھے؟ لیکن نہیں. آپ دیکھ لیں بس اسلام اتنا عظیم ہے کہ آخر میں یہ دو جملے سن لیں، اسلام اتنا عظیم ہے کہ جس پر جان حسین قربان ہو، اور حسین سے زیادہ قیمتی جان دنیا میں کوئی نہیں، کائنات میں کوئی نہیں ہے. تو جس چیز پر حسین قربان ہو جائے وہ کتنا عظیم ہوگا. آج ہمارے لیے درس یہ ہے امام حسین کے اس قیام سے کہ ہم شریعت محمدی کی حدود کا خیال رکھیں. اگر ہم شریعت کی حدود سے باہر نکلیں گے ہم امام حسین کے دل کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں، غمگین ہم امام حسین کو کر رہے ہیں اگر ہم حدود الہی سے باہر نکلیں گے. اس لیے بس ہمارے لیے میسیج ہے کہ ہم حدود الہی کے اندر اپنی زندگی بسر کریں، اور دین پر جب آنچ آئے اپنا وجود، اپنی مال، اپنی اولاد، اپنی ناموس، اپنا اسباب سب کچھ فراہم کریں. اگر چھوڑ کے بیٹھ گئے تو کوفی ہیں، قربان کر دیا تو کربلائی. اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کوفی بننا ہے یا کربلائی بننا ہے. انشاءاللہ خدا ہم سب کو کربلائی بنائے، حقیقتاً کربلائی بنائے، اور راہ کربلا پر حقیقتاً چلنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدقہ آل محمد سے باقی ہے اس کی شان، رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان.